بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 107 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ملک مراکش کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک مالی کے حصہ دوم پر مشتمل تھا، اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے تھے۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مالی کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ اس کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک مراکش کا حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک مراکش کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خدوخال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے سبق کا تیسرا پوائنٹ ملک مراکش کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق پڑھیں گے۔ پانچواں پوائنٹ اس ملک کی زبانیں، اور چھٹے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے مذاہب سے متعلق جانیں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ملک مراکش کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ لفظ مراکش کے معنی ہیں مغرب بعید کے۔ یہ ایک شمال مغربی افریقن ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے شمال کے اندر جبل الطارق اور بحیرہ روم واقع ہیں۔ جنوب کے اندر ایک ملک ماریتانیہ ہے، اور مغربی صحارا ہے۔ مشرق کے اندر اس کا پڑوسی الجزائر ہے، جبکہ مغرب میں کوہ اطلس اور بحیرہ اوقیانوس واقع ہیں۔ اس یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کام دیتا ہے۔ آبنائے جبل الطارق اسے یورپ سے جدا کرتی ہے۔ مراکش کی شرقاً غرباً لمبائی 1170 کلومیٹر یعنی 730 میل، اور شمالاً جنوباً چوڑائی 910 کلومیٹر یعنی 565 میل ہے۔ مراکش شمالی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جو 2 سمندروں، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے ساحلوں اور 3 پہاڑی سلسلوں کے علاوہ لق و دق صحرا پر مشتمل ہے۔ یہ افریقہ کا گیٹ وے بھی کہلاتا ہے۔ یورپ سے اس کی طویل سرحد ملتی ہے۔ بحر اوقیانوس کا ساحلی میدان 48 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کی زرخیز مٹی کو تیر کہتے ہیں۔ ملک کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی ہے، جہاں آبادی کم ہے۔ مراکش کی سرحدوں کی کل لمبائی 2018 کلومیٹر ہے۔ الجزائر کے ساتھ 1559 کلومیٹر، مغربی صحارا کے ساتھ 443 کلومیٹر، اسپین کے ساتھ 6.3 کلومیٹر، جبکہ اسپین ملیلا کے ساتھ 9.6 کلومیٹر ہے۔ مراکش کے ساحلوں کی لمبائی 1835 کلومیٹر یعنی 1140 میل ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلائیڈ کے اندر ہم نے اپنے 2 پوائنٹس کو کور کیا۔ پہلا پوائنٹ محل وقوع اور دوسرا اس کا جغرافی خدوخال تھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مراکش کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملک مراکش کا رقبہ 4,46,550 مربع کلومیٹر یعنی 1,72,414 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت رباط ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے دیگر بڑے شہروں میں کاسا بلانکا، فاس، مراکش، آگادیر، تنجا، تطوان، وجدہ، مکناس، الجدیدہ، العیون، الداخلہ اور صفی وغیرہ شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام جبل توبکال ہے، جس کی بلندی 4165 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کی آب و ہوا بحیرہ رومی ہے۔ منطقہ اطلس میں بارش اور برف باری ہوتی ہے۔ زیادہ تر موسم خوشگوار رہتا ہے۔ ملک مراکش کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملک مراکش کے پاس ریلوے لائن 1907 کلومیٹر ہے۔ اس ملک کے پاس 15 ہوائی اڈے ہیں، 60,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں۔ کاسا بلانگا، تنجیر، قنیطرہ بڑی بندرگاہیں ہیں۔ اس ملک کی قومی فضائی کمپنی رائل ایئر مراکو کے نام سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی اور اس کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ مراکش کی آبادی 37.8 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی گروہوں میں عرب، بربر 99% شامل ہیں۔ مراکش تعلیمی اعتبار سے اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، تاہم یہاں خواندگی کی شرح 30% ہے۔ لوگوں کی اوسط عمر مردوں میں 63 برس اور عورتوں میں 66 برس ہے۔ سالانہ شرح اضافہ 22% ہے۔ 918 افراد کے لیے ہسپتال کا ایک بستر اور 4,800
873 افراد کے حصے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے۔ نابالغوں میں شرح اموات 76/1000 ہے۔ مراکش کی سرکاری زبان عربی زبان ہے، تاہم یہاں پر ایک اور زبان جو کثرت سے بولی جاتی ہے وہ بربر زبان ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ 2 پوائنٹ مکمل ہوئے جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مراکش کے مذاہب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مراکش جو شمالی افریقہ میں واقع ہے، ایک بھرپور اور متنوع مذہبی منظرنامے کا حامل ہے، جس کی تشکیل مقامی، روایتی اور عالمی عقیدے کی روایات کے امتزاج سے کی گئی ہے۔ یہ ملک مذہبی طریقوں کی ایک وسیع صف کا گھر ہے جو صدیوں سے تیار ہوئے ہیں۔ ہر ایک مراکش کے معاشرے کے ثقافتی، سماجی اور روحانی تانے بانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اسلام مراکش کی مذہبی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ مراکش کی اکثریت مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اس ملک میں ایک بھرپور اسلامی ورثہ ہے اور اسلام کا عمل مراکش کی ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر محیط ہے، بشمول روزانہ کی نماز، رمضان کی پابندی اور مذہبی تہواروں میں شرکت۔ اسلامی تعلیم، فن اور فن تعمیر کے مرکز کے طور پر مراکش کی تاریخی اہمیت نے ملک کی مذہبی اور ثقافتی شناخت پر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ مراکش میں تصوف کی خاص طور پر مضبوط روایت ہے جو اسلام کی ایک صوفیانہ اور روحانی جہت ہے۔ صوفی بھائی چارے یا طریقی ملک کے کئی حصوں میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتے ہیں جو مقامی کمیونٹیز کی مذہبی اور سماجی حرکیات کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ صوفی احکامات اکثر روحانی طریقوں اور سنتوں کی تعظیم پر زور دیتے ہیں جو مراکش میں مذہبی اظہار کی بھرپور ٹیپسٹری میں حصہ ڈالتے ہیں۔ بہت سے مراکشی باشندوں کی ثقافتی اور روحانی زندگی میں روایتی مقامی مذہبی عقائد کی جڑیں گہری ہیں۔ ان عقیدے کے نظاموں میں دشمنی کے عمل، فطری عناصر کی تعظیم اور آبائی روحوں کی تعظیم شامل ہو سکتی ہے۔ زرعی چکروں، حفاظتی تعویذوں اور آباء و اجداد کی تعظیم کی روایت سے جڑی روایتی رسومات متعدد مراکشی برادریوں کے روایتی مذہبی رسوم و رواج کا لازمی جز ہیں۔ کہ عیسائیت مراکش میں اقلیتی عقیدے کی تشکیل کرتی ہے، اس کی ایک قابل ذکر موجودگی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں اور مخصوص برادریوں میں۔ ملک کی عیسائی آبادی میں مراکش کے مقامی عیسائی اور غیر ملکی باشندے شامل ہیں۔ مشنری سرگرمیوں اور مسیحی مشنری نے ملک کے مختلف حصوں میں گرجا گھروں اور مسیحی برادریوں کے قیام کا باعث بنے۔ مراکش کے پاس یہودیوں کا بھرپور ورثہ ہے جس میں یہودیوں کی موجودگی کی صدیوں پرانی تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ یہ ملک ایک فروغ پذیر یہودی برادری کا گھر تھا جو صدیوں سے مسلمان اور عیسائی پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ آج جبکہ مراکش میں یہودیوں کی آبادی ماضی کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے، ملک اب بھی اپنے یہودی ثقافتی اور مذہبی ورثے کے نشانات کو برقرار رکھتا ہے۔ مراکش میں متنوع مذہبی روایت کے بقائے باہمی کو تاریخی طور پر باہمی احترام، مکالمے اور تعاون کے نمونے سے نمایاں کیا گیا ہے۔ مراکش میں مذہبی رواداری کی ایک دیرینہ روایت ہے اور اس کا ثقافتی ورثہ مسلم، یہودی اور عیسائی برادریوں کے درمیان تعامل کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملک تاریخی طور پر اپنی مذہبی تکثیریت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی روایت کے لیے جانا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک کی طرح مراکش کو بھی بین المذاہب تعلقات، مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے۔ مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان احترام، افہام و تفہیم اور پرامن بقائے باہمی کے ماحول کو فروغ دینا مراکش کے معاشرے میں سماجی ہم آہنگی اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ مراکش کے مذہبی منظرنامے میں اسلام، مقامی عقائد، عیسائیت اور یہودیت سمیت روایت کی ایک بھرپور ٹیپسٹری کا نشان لگایا گیا ہے۔ ان متنوع مذہبی اظہار کے باہمی تعامل نے مراکش کی ثقافتی شناخت اور سماجی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مذہبی تنوع کو اپنانے اور مختلف مذہبی کمیونٹیز کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے سے مراکش کے معاشرے میں باہمی احترام، افہام و تفہیم اور پرامن بقائے باہمی کے ماحول کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک مراکش کے مذاہب کے بارے میں گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک مراکش کے وسائل کا جائزہ لیں گے۔ شمالی افریقہ میں واقع مراکش اپنے بھرپور اور متنوع قدرتی وسائل کے لیے جانا جاتا ہے۔ ملک کا جغرافیائی تنوع ساحلی علاقوں، پہاڑی خطوں، زرخیز میدانوں اور وسیع ریگستانوں پر محیط ہے۔ یہ سب قیمتی وسائل کی ایک صف پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مراکش کے زرعی وسائل کی۔ مراکش اپنی زرخیز میدانی علاقوں، معتدل آب و ہوا اور وسیع آبپاشی کے نظام کی بدولت ایک فروغ پذیر زرعی شعبے پر فخر کرتا ہے۔ ملک اناج، پھل، سبزیاں
اور زیتون سمیت فصلوں کی ایک وسیع رینج پیدا کرتا ہے۔ زید بنا مراکش اہم زرعی اجناس جیسے کہ فاسفیٹس کا ایک سرکردہ عالمی پروڈیوسر ہے جو کھاد کی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ فاسفیٹ چٹان کے دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک کے طور پر مراکش کے پاس اس ضروری معدنیات کے اہم ذخائر ہیں۔ فاسفیٹ کی کان کنی اور پروسیسنگ ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، زرعی پیداوار میں حصہ ڈالتی ہے اور مراکش کی برآمدی صنعت کے ایک اہم جز کے طور پر کام کرتی ہے۔ مراکش کی معدنیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ فاسفیٹس کے علاوہ مراکش معدنی وسائل کی متنوع اقسام سے مالا مال ہے۔ ملک کے معدنی ذخائر میں سیسے، زنک، تانبے اور چاندی کے خاطر خواہ ذخائر شامل ہیں جو ملک بھر میں کانکنی کے مختلف مقامات سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ معدنیات مراکش کی کانکنی کی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے ساتھ اس کی وسیع ساحلی پٹی کے ساتھ مراکش کو ماہی گیری اور سمندری وسائل سے فائدہ ہوتا ہے۔ ملک کی ماہی گیری ایک فروغ پذیر ماہی گیری کی صنعت کو سپورٹ کرتی ہے اور گھریلو استعمال اور بین الاقوامی تجارت دونوں کے لیے سمندری غذا کی مختلف مصنوعات فراہم کرتی ہے۔ کہ مراکش کی صنعتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ صنعتی اعتبار سے یہ ملک ترقی کے زینے طے کر رہا ہے۔ فی الحال یہاں دھات سازی، چینی، ادویہ سازی، چمڑا اور اس کی مصنوعات، قالین سازی اور پارچہ بافی کی صنعتیں قائم ہیں۔ اس کے وسائل کی دولت جہاں اقتصادی ترقی کے بے شمار مواقع پیش کرتی ہے، وہیں اس سے وسائل کے پائیدار انتظام، ماحولیاتی تحفظ اور فوائد کی منصفانہ تقسیم سے متعلق چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی، پائیدار طریقوں میں سرمایہ کاری اور جامع ترقی کے عزم کی ضرورت ہے جو ماحولیاتی ذمہ داری اور سماجی بہبود کو ترجیح دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کے مراکش کے وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ملک مراکش کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ ملک مراکش کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مراکش کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک مراکش کی آبادی اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی زبانوں کے بارے میں جانا۔ ہمارے سبق کا اگلا پوائنٹ ملک مراکش کے مذاہب سے متعلق تھا اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ملک مراکش کے وسائل کے بارے میں تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔